بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 سے آج پڑھیں گے۔ پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں جو ہم نے آیات کی تفسیر پڑھی تھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کیا تھا کہ حقیقی ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی 5 صفات اللہ نے بیان کی تھی اور انہیں کو کامیاب لوگ کہا تھا۔ اور اب آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ متقین کے مخالف جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کافر لوگ، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور کافر بھی پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو کھلم کھلا کافر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کافر ہی کہلاتے ہیں وہ، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو کافر ہیں لیکن اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کے بارے میں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا انجام جو ہے بہت برا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں 2 مثالوں سے بھی سمجھائیں گے کہ ان کی مثال کیا ہے۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم جو ہے وہ ایمان اور کفر کے اعتبار سے کی ہے، قوموں کے اعتبار سے یا زبان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس انسانوں کی تقسیم نہیں کی۔ اور ایک جگہ قرآن میں بھی فرمایا اللہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، لہذا تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں۔ یعنی انسانوں کی صرف 2 کیٹیگریز ہیں، یا تو ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا۔ اس کے علاوہ قوموں کی بنیاد پر مختلف کیٹیگریز بنانا، مختلف قسمیں بنانا یا مختلف گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہو جانا، یہ نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی انسانوں کی تقسیم کی ہے۔ بلکہ جو بھی ایمان والا ہے، چاہے کسی قوم کا ہے، کسی زبان سے، کسی علاقے سے بھی اس کا تعلق ہو، کسی ملک سے اس کا تعلق ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کے بارے میں یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں۔ اور کافر چاہے جیسا بھی ہو، جس درجے کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ سب ایک کیٹیگری میں ایمان والوں کے مقابلے میں۔ لہذا انسانوں کی صرف 2 کیٹیگری ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ بعض کافر ہیں بعض ایمان والے۔ تو پچھلی آیات جو گزری ہیں 5 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، متقی لوگوں کا ذکر کیا۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کریں گے، اور کافروں میں بھی بعض جو منافق درجے کے کافر ہوتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کھلم کھلا جو کافر لوگ ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور کافر بھی وہ کافر کہ جن سے اب ایمان لانے کی امید ہی نہیں ہے، وہ بغض اور اناد اور حسد کے اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں مل سکتی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ وارن کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ ایمان نہیں لائیں گے اب۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جیسے کہ کسی چیز کو سیل پیک کر دیا جائے، مہر لگا دی جائے،
تو نہ اس میں کوئی چیز اور ایڈ ہو سکتی ہے نہ اس سے باہر آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے بھی دل کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، لہذا نہ ان کے دلوں میں ایمان جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے دلوں سے کفر باہر آ سکتا ہے، لہذا اب یہ کفر ہی کی حالت میں رہیں گے۔ تو ان کے بغض اور اناد کی وجہ سے ان کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کی توفیق ہی چھین لی۔ ترجمہ دیکھیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون بہرحال وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ انذرتہم یہ انذار سے ہے، انذار کا معنی کیا جاتا ہے ڈرانا، لیکن ڈرانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے شفقت کی بنیاد پر، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ فلاں کام نہ کرنا، اس کا برا انجام نکلے گا۔ تو یہ ڈرانا جو ہوتا ہے یہ شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، پیار اور محبت کی بنیاد پر یہ ڈرانا ہوتا ہے۔ اور ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جو حقیقی ڈرانا ہوتا ہے، جس کا مقصد ہی اگلے کو ڈرا دینا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی ڈاکو چور گن پوائنٹ کی بنیاد پر ڈرا کر جو ہے نا اگلے سے کوئی چیز لے لیتا ہے۔ تو یہ جو انذار والا ڈرانا ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم والا، یہ جو انبیاء کی صفت ہے نذیر ڈرانا، یہ وہ ڈرانا ہوتا ہے جو عزت اور شفقت اور پیار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو ڈرائیں کافروں کو یا نہ ڈرائیں شفقت کے ساتھ، بہرحال وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ حسد اور بغض میں اس درجے کو چلے گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات بھی دیکھ لی ہیں اور ان کو دل سے پتہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں اور اس ساری حقیقتوں سے واقف ہیں، وہ انہوں نے مختلف معجزات دیکھے، انہوں نے قرآن جیسی کتاب دیکھی جیسی کتاب کوئی اور لا نہیں سکتا، ان کو پتہ تھا یہ اللہ ہی کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے نبی ہیں، لیکن ان کے دل میں بغض تھا کہ یہ ہم جیسے ہی انسان جو ہے وہ نبی کیسے بن گیا، ہمارے میں سے ایک انسان کیوں نبی بن گیا؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور اگر کوئی ہوتا تو کوئی بڑا سردار بنتا نبی، بڑے مالدار گھرانے کا کوئی آدمی ہوتا جو نبی بنتا، بڑا مالدار ہوتا۔ تو اس طرح کی ان کے جو ہے نا باتیں تھیں، ان کا اندر کا بغض تھا، حسد تھا، جس کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جتنا بھی ان کو ڈرا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کو آگے جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لانے کے، لہذا ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ نہیں ایمان لائیں گے، آپ ان کو جتنا بھی ڈرا لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے حسد اور ان کے بغض کی وجہ سے ان کے دلوں اور ان کے کانوں، ان کے دل اور ان کے کان جو ہے وہ حق کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی حق کو قبول کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لی ہے حق قبول کرنے کی۔ اور ان کے آنکھوں پر بھی جیسے کہ گویا کہ پردے ڈلے ہوئے ہیں، جیسے انسان کی آنکھوں میں پردہ ڈلا ہو تو اس کو چیز نظر نہیں آتی، تو ان کی آنکھوں میں حسد اور بغض کے پردے ڈلے ہوئے ہیں، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی دکھا دی ہیں، قرآن بھی دکھا دی ہے، ان کو سب چیزیں دکھا دی ہیں، سارے دلائل ان کو سنا دی ہیں جس کی بنیاد پر ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں لائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں تک تو تھا کھلم کھلا کافروں کا بیان، اب اس سے آگے منافقین کا بیان ہے۔ منافق ان کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دل سے وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کر کے ہم اپنے جو کافر بھائی ہیں ان سے بھی ہم نفع لیتے رہیں، ان سے بھی ہم جو ہے اپنی یاریاں نبھاتے رہیں،
اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں سے بھی ہم نفع حاصل کرتے رہیں، اور مسلمانوں کے اندر کی جو باتیں ہیں، ان کے راز ہیں، وہ معلوم کرتے رہیں۔ یہ ان کا مقصد ہوتا تھا نفاق سے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصد ہوتا تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے بیان کر دیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں حقیقت میں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ منافق لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو واقعی ایمان والے ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو جو ہے ہم چکما دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو دیکھنے میں تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم بڑا فائدہ حاصل کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، کہ ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، کافروں سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، دونوں طرف ہماری واہ واہ ہے۔ لیکن حقیقت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے دل کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے نفاق سے واقف ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں ان کی پکڑ کریں گے اور ان کو پورا پورا کافروں جیسے ہی عذاب دیں گے۔ لہذا یہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو یہ حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں، آخرت میں تو ان کی پوری پوری کافروں کی طرح پکڑ ہوگی۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ بیماری کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جسم کی، جو جسم میں کہیں چوٹ لگ گئی، کوئی بخار ہو گیا، کوئی دل کی بیماری، گردوں کی بیماری، یہ ایک بیماری ہے، جسمانی بیماری۔ ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں بغض، حسد، کینہ، تکبر ہو، انسان کے دل میں ایمان کی بجائے نفاق ہو، تو یہاں جو بیماری ہے وہ روحانی بیماری ہے، یعنی نفاق والی بیماری ہے، کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا، ان کے مرض کو۔ بڑھا دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ شروع کرتا ہے یا کوئی کفر پر اڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے کفر میں، اپنے گناہ میں جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، حد تک چلے جاتا ہے، واپس آنے کا یقین ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی چانس بھی ختم ہو جاتا ہے واپس آنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، یعنی فوراً ان کی پکڑ نہیں کر رہے، وہ اپنے منافقت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑی چالاکی سے کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اچانک ان کی پکڑ کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ جھوٹ بولتے تھے نا، حالانکہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن ایمان والوں کے سامنے وہ ظاہر یہ کراتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یہ ان کا جھوٹ تھا، منافقت ایک جھوٹ ہے، تو ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تم جو منافقت کر رہے ہو اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور دین کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو فساد مچائے نہیں رہے، ہم تو بڑے اصلاح کے کام کر رہے ہیں۔ وہی یہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ ہم فساد نہیں مچا رہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ فساد مچانا صرف ڈکیتی، زنا کاری، شراب پینے کو کہتے ہیں، یا کسی کو قتل کر دینے کو کہتے ہیں فساد مچانا۔ وہ جو منافقت والا عمل کر رہے تھے اس کو وہ فساد سمجھتے نہیں تھے،
وہ سمجھتے ہیں صرف یہ جو دوسرے گناہ ہیں، زنا کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کو قتل کر دینا، یہ بس فساد ہوتا ہے، منافقت کرنا فساد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا الا انہم هم المفسدون، یہ جو منافقت کر رہے ہیں یقیناً یہی فساد مچا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اور پھر جب کل قیامت میں اللہ کے سامنے آئیں گے، پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوگا، جب ان کے لیے سزائیں سنائی جائیں گی کہ تمہاری اس منافقت کی وجہ سے کیا کیا نقصان پہنچا دین کو اور مسلمانوں کو۔ تو ترجمہ اس آیت کے دوبارہ دیکھ لیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ الا انہم المفسدون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن لو کہ یقیناً حقیقت میں یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس بات کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، مراد ہے صحابہ اکرام، یعنی ان منافقین کو کہا جاتا تھا کہ جیسے صحابہ اکرام سچا ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر، مخلص ایمان لے کر آئے ہیں، تم بھی ویسے ہی ایمان لے آؤ۔ تو آگے سے جواب دیتے تھے بڑی حقارت کے ساتھ، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں، کیا ہم بھی ان کی طرح ایمان والے ہو جائیں جو کہ بے وقوف ہیں، جیسا بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، کیا ہم بھی ویسے ہی ایمان لیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن نے ان کو کہا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ایمان مقبول ہے وہ صحابہ کرام جیسا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ حقیقی ایمان کی کسوٹی ہے، یعنی اگر کسی نے دیکھنا کہ نا میرا ایمان سچا ہے، حقیقی ایمان ہے، تو اپنے ایمان کا موازنہ صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ کر لے، کیونکہ ان کا سچا ایمان تھا، اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول تھا۔ اور صحابہ کرام جو تھے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، لہذا ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ وہ منافق لوگ تھے تو اس حقیر سمجھتے تھے صحابہ کو، تو کیا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا یہ بیوقوف لوگ جیسے ایمان لائے ہیں، کیا ہم ویسے ایمان لیں؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں الا انہم هم السفہاء، سن لو کہ یقیناً یہ منافق لوگ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ابھی ان کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا۔ پھر جب قیامت میں آئیں گے اور اللہ ان کی پکڑ کریں گے، یا دنیا ہی میں جب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کریں گے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ بے وقوف کون ہے اور حق پر کون ہے۔ اور پھر ان کی منافقت کا کیا رول تھا کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے تو ان کے سامنے ایمان اپنا ظاہر کرتے اور ان کو کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو سچے ہیں۔ اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے، کافر سردار، تو ان کو جا کے ظاہر کرواتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کو ویسے دکھلانے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ہم تو بس مذاق کرتے ہیں ان کے سامنے کہ ہم ایمان والے ہیں، حقیقت میں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ تو دونوں طرف جو ہے دو منہ والے تھے یہ، کہ جس طرف جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو بیان کرتے ہیں اس اگلی آیت میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی منافق لوگ یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنی شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن مراد ان سے ان کے سردار ہیں، ان کے جو بڑے کافر تھے سردار، وہ مراد ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا، کیونکہ جیسے شیطان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی راہ دکھاتا ہے، اس لیے ایسے ہی ان کے جو سردار تھے منافقین کے، وہ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی راہ دکھلایا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں منافق، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اپنے شیطان سرداروں کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، یعنی ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو ویسے مذاق میں ان کو کہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی سرکشی میں اور اپنی کفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے لمبے عرصے کے لیے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ کرنی ہوتی ہے تو ان کو ایک مہلت دیتے ہیں، تو جب وہ نہیں اپنی بری عادتوں سے باز آتے ہیں یا اپنے کفر سے باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ایک لمبے عرصے بعد جب وہ پوری طرح گمراہی میں ڈوب چکے ہوتے ہیں تو اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے ایک دم ہوش آتا ہے، لیکن تب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح چلاکی سے مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور کس طرح ہم دونوں طرف سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں بے وقوف ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑے چلاک سمجھ رہے ہیں، یہ صرف ان کے ذہن کی حد تک ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو اپنے عذاب سے پکڑ نہیں رہے، پھر جب اچانک پکڑیں گے تو پھر ان کو جو ہے مہلت نہیں ملے گی۔ اور وہ پکڑ کیسے ہوئی؟ پھر یہ سورج چونکہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، پھر بعد میں غزوات ہوئے، مسلمان اور کافروں کا ٹکراؤ ہوا، غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ جو ہے احد ہوا، حنین ہوا، فتح مکہ ہوا، بے شمار غزوات ہوئے۔ تو ان سب میں جو ہے منافق بھی مارے گئے، کافر بھی مارے گئے، اور جو دنیا میں نہیں مارے گئے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پکڑ کریں گے، آخرت میں تو پکڑے ہی جائیں گے نا وہ۔ تو یہ باتیں تھیں کافر اور منافقوں کے بارے میں، جو ہم نے آیت نمبر 15 تک پڑھی ہیں۔ تو اگلی آیت 17، 18، 19 میں منافقین کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے واضح کیا کہ ان کی کیا مثال ہے۔ تو وہ دو مثالیں ہیں، انشاءاللہ کل ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، ان کو سمجھیں گے۔ تو آج جو پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔